کرنل پیٹرسن کہتے ہیں، میں ان مشکلات سے بس تھوڑا ہی واقف تھا جو اس سلسلے میں مجھے پیش آنے والے تھے، اور اس بات سے بھی جو بیچارے انگن سنگھ اور میری اپنی قسمت میں لکھا تھا۔ اس رات میں جمعدار انگن سنگھ کے خیمے کے قریب ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شیر دوسرے شکار کی لالچ میں وہاں ضرور آئے گا۔ میرے ساتھ چند مزدور دہشت زدہ جو کافی ڈرے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ہمیں بھی درخت پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ میں نے اپنے ساتھ 303 اور ایک 12 بور کی بندوق رکھ لی تھی۔ ایک بیرل میں بڑی گولیاں اور دوسرے کارتوس سے بھرا ہوا تھا، اور کچھ مزدور اپنے خیمے میں رہے۔ میرے چوکنا ہو کر بیٹھتے ہی میرے امیدوں کے عین مطابق ایک درندے کی دہشت زدہ کر دینے والی چنگاڑ سنائی دی جو رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر یکایک دوسرے کیمپ جو آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھے، ہنگامہ خیز آوازیں اور چیخ پکار سنائی دینے لگے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ شیر نے ایک آدمی کو شکار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات ہمیں کوئی دوسری معلومات نہیں ہو سکی۔ صبح مجھے معلوم ہوا کہ ریل ایٹ کیمپ کے ایک خیمے کو توڑ کر شیر اندر داخل ہوا اور ایک سوئے ہوئے مزدور کو اٹھا کر لے گیا۔ پھر ایک رات آرام کرنے کے بعد میں نے اسی خیمے کے قریب ایک مناسب درخت پر گھات لگا کر میں بیٹھ گیا۔ میں اندھیرے میں آدھے میل تک چلنے کے خیال کو درست نہیں سمجھتا تھا، اور میرے ساتھ ایک شخص بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک لالٹین بتی تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بکری بھی لایا تھا جسے میں نے اپنے درخت کے نیچے باندھ دیا تاکہ شیر کسی مزدور کے بجائے اس بکری کو شکار کرنا پسند کرے اور میں اسے آسانی سے نشانہ بنا سکوں۔ میرے بیٹھتے ہی تیز پھوار پڑنے لگی، یعنی بارش ہونے لگی۔ اس کے باعث مجھے سردی کا احساس ہونے لگا۔ بہرحال میں اس تکلیف کے باوجود اپنی جگہ بیٹھا رہا کہ شاید مجھے نشانہ بازی کا موقع مل جائے، لیکن مجھے اس وقت شدید ناامیدی کا احساس ہوا جب آدھی رات کو میں نے لوگوں کی چیخ و پکار اور دل دہلانے والی آوازیں سنی، جس نے مجھے باور کرایا یعنی آدم خور شیروں نے پھر مجھے دھوکہ دیا اور کہیں کسی دوسرے شخص کو لقمہ اجل بنا دیا۔ کارکنوں کے کیمپ چونکہ کافی پہلے ہوئے تھے، اس لیے شیر کے لیے دریائے تیساوو کی دونوں جانب 8 میل کا میدان عمل میں تھا، اور یہ انتہائی دشوار اور مشکل تھا کہ اس کے عمل کو روکا جا سکے۔ اس کا طریقہ واردات انتہائی پراسرار ہوا کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان درندوں کو ہماری منصوبہ بندی کا پہلے ہی سے علم ہو جاتا تھا۔ ہم کتنا ہی چھپ کر کہیں بیٹھتے، اس کا انتظار کریں، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کیمپ پر اپنا شکار انتخاب کر لیتا تھا۔ پھر دن کی روشنی میں ایسے گھنے جنگل میں جو ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اسے تلاش کرنا انتہائی تھکا دینے والا عمل تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ دیوانگی تھی۔ تیساوو کے چاروں جانب پھیلے ہوئے جنگل اور ان درندوں کو تلاش کرنے کی صورت میں اس بات کی کوئی امکان تھی کہ وہ تلاش کرنے والوں کو ہی لقمہ اجل بنا دے، یعنی جو تلاش میں نکلے شیر کے جنگل میں، اور شیر اسے بھی چیر پاڑ کر سکتا تھا۔ میں اب بھی ناامید نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ان شیروں کی خفیہ جائے پناہ مجھے مل ہی جائے گی، اور کہیں نہ کہیں میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا جنگل میں۔ اس لیے میں دن کی روشنی میں جو میرے پاس اضافی وقت تھا، اس کو میں ان کی تلاش میں نکلتا تھا، ان درندوں کی تلاش میں۔ اور کئی بار مجھے ان کے پیروں کے نشانات، ان کے پنجوں کے نشانات بھی ملتے تھے، لیکن آگے ان کے نشانات غائب ہو جاتے تھے، اس لیے کہ علاقہ پتھریلی چٹانوں سے پر تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سمجھ بوجھ کر ان راستوں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ نشانات غائب ہو جائیں۔